تو وہ ہی کنٹرول کریں گے اس کو آج کی ہماری ڈسکشن. بہت اچھی پریزنٹیشن تھی, بہت زبردست اور اچھے پوائنٹس سے پریکٹیکل کچھ کام کرنے کے لیے انسپائریشن اس کے اندر تھی. جو جس نے کوشچن کرنے ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کرتے تو پتہ لگ جائے. جی میں کر سکتا ہوں, کر لے. جی السلام علیکم, میں خالد فاروقی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اپریشیٹ کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, یہ تو میری زندگی بھر یاد رہے گی ایسی ہدایت آپ کی دی ہوئی. اچھا, یہ ڈفرینٹ جگہ پہ آپ نے ایکسپلین کیا کہ انسان کی کیپیسٹی ہے وہ چینج کر سکتا ہے اللہ کے ڈیمانڈز کے مطابق اپنے آپ کو, پھر وہ حقیقت کا سامنا اسے کرنا پڑے گا, ہر چیز کا علم گہرائی سے اسے کرنا پڑے گا. قرآن ایڈریس کرتا ہے ہر شخص کی میں کو, تو پھر آخر میں انسان کی موت کا جو فیئر ہوتا ہے وہ اس میں وہ ہے ضرور, لیکن وہ پہلی موت کا ہوگا, دوسری موت کا نہیں ہوگا اگر وہ دین کا نظام اپنائے گا. پھر اس صورت میں خوف و حزن بھی جاتا رہے گا دین کا نظام اپنانے میں. تو اسی کوشچن میں میرا کوشچن اس وقت سامنے آئے گا. اقبال کا وہ غالباً ضرب کلیم میں کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیش میں الجھا ایسے آج تک فیصلہ. اچھا کچھ ایسا اور بھی ہے, یہ کمپلیٹ ہو. تو کوشچن یہ ہے کہ بنی نوع انسان مکمل نہیں ہے وحی کے بغیر, تو وحی تو بنی نوع انسان کو مل گئی اور اس میں جو اس پہ ایمان لے آئے, تو ہم تو لائے ہیں ایمان لیکن ایز سچ ہم نے اسے پریکٹس نہیں کیا. اب قرآن میں تو اس انتظار کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے اقبال کا شعر بھی پڑھا, تو وہ ہمیں رزلٹ کب آنا ہے, وہ ہم نے قرآن کو کب اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. ابھی ہم عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں, تو اس کا پھل ہم نے کب دیکھنا ہے. تو قرآن کے تراجم جو جس طرح ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں جنرلی, تو وہ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے, اس پہ تو میں ڈیپینڈ نہیں کرتا. اب بابا جی نے جیسے ہمیں کہا, بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو عربی دان اسے مفہوم لیتے تھے وہی ہم نے لینا ہے. یہ اس سے مجھے سمجھ آئی کہ مجھے لغات کی ہیلپ سے آگے چلنا ہے. اب وہ بھی اویلیبل ہے, لیکن ہمیں کتنی نسلیں کتنے ہزار سال, تو یہ قرآن کا نظام کیسا ہے اللہ کا کہ اس کا رزلٹ ہی نہیں آ رہا سامنے. تو قرون اولیٰ کا وہ پیریڈ وہ کس قدر مختصر تھا. تو مجھے یہ تو بچوں کو بھی مایوسی ہوتی ہے. تو اب میں اسی پہ ہی آ جاؤں کہ میں نے قرآن میں کہا ہے مایوس نہیں ہونا, تو چلو میں نہیں ہوتا, لیکن میرے سامنے کیا ہے. تو بہت اچھا یہ سوال ہے ایک الجھن ہے جو رزلٹ مانگتی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ہم بے رہرو ہیں اور شکست خوردہ ہیں اور غلام ہیں پوری امت مسلمہ کے. ہاں یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ تو اس کے لیے جو غالباً تھوڑا سا لمبا ٹائم چاہیے آنسر کرنے کے لیے. میں صرف یہ کہوں گا آپ سے کہ وہ جو انسان کی مشکل ہے, آپ نے دیکھ لیا اس بات پہ تو آپ کلیئر ہے نا کہ جو ہماری ڈیفالٹ پوزیشن ہے, یعنی کہ جو ہماری بغیر قرآن کے پوزیشن ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ سارے فساد ہوں گے جو قرآن اللہ نے خود مینشن کیے ہیں. تو اس سے لامحالہ یہ بھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے اس طرح کی دنیا بنائی کیوں ہے. تو یہ میں نے جو پریویس فرسٹ پریزنٹیشن تھی اس میں نے یہ کور کیا تھا, تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں گیا تھا کہ یہ دنیا اس لیے بنائی تھی اس طرح کے انسان کے اندر, اللہ نے خود کہا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, تو اس لیے بنائی ہے تاکہ انسان کے اندر جو پوٹینشلز ہیں وہ ان کو لے کے باہر نکلے قرآن کی روشنی میں اور ان کو ڈیولپ کرے. اور یہ جو دنیا ہے اس میں اس کو باڈی بھی ایسی دی گئی ہے. دیکھیں باڈی کا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے ہماری جو ذات بنتی ہے, کیونکہ اسی کے تھرو تو اعمال کرنے ہیں ہم نے. تو وہ جو میں نے ایک پہلے خیال آتا ہے پھر اعمال آتے ہیں.
تو اللہ کی ذات نے یہ انسان کو کہا ہے کہ یہ جو کام تمہیں دیا گیا ہے اس دنیا میں دین کو بنانے کا یا جو غیر قرآنی نظام کو بدلنے کا، اس میں تم اکیلے نہیں ہو. لیکن جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے اور پرویز صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، قرآن نے خود بھی کر دیا ہے کہ تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی ہیلپ کرو گے تو ہم تمہاری ہیلپ کریں گے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم سب نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس پہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، میں دوبارہ اس کو ایمفیسائز کر دیتا ہوں. ایک یاد رکھیں، میں جو بھی ریپیٹ کرتا ہوں یہ میرے لیے بھی اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے. میں کسی کو سرمنائز نہیں کر رہا، پلیز یہ دین سے نکال دیں. شاید جس طرح میں بولتا ہوں اس سے پتہ چلے کہ میں سرمنائز کر رہا ہوں. میں بالکل سرمنائز نہیں کر رہا. میں اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی جو میری ذات ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں. اور میری بھی بڑی اسٹرانگ ڈیزائر ہے کہ یہ دین کا نظام جو ہے کہیں سے شروع ہو جائے. خیالات میں تو شروع ہو گیا ہے نا. آج میں نے آپ کے سامنے وہ ایک سلائیڈ پیش کیا جس میں میں نے ایک فلیٹ سٹرکچر دیا آپ کو. تو یہ فلیٹ سٹرکچر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی دین کے نظام کی بگننگ ہے، کہ سوچ تو آ گئی ہے، خواہش بھی ہے، آپ میں بھی خواہش ہے، بچوں میں بھی خواہش ہے، مجھ میں بھی خواہش ہے، سب میں ہم میں خواہش ہے. تو جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صبر بہت چاہیے، بڑی پرسسٹنس چاہیے، بڑا عزم چاہیے اس کے اندر. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، لیکن یہ صدیوں کی بھی بات نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں، یہ ایک انسان کی زندگی کے اندر 5, 10, 15 سال میں ہو سکتا ہے. اب آپ کے سامنے پاکستان بن گیا تھا within a span of about 10 years. 37 میں قائد اعظم واپس آئے ہیں نا. تو آپ دیکھیں 10 ایئرس کے اندر اگر حالات آپ کی سپورٹ کریں تو ہو سکتا ہے. اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. اس میں بغیر ڈسکریج ہوئے، بغیر ہوپلیس ہوئے، کیونکہ ہوپلیس تو ابلیس ہوتا ہے نا، ہم تو مومنین ہیں، ہم تو ہوپلیس نہیں ہوتے کیونکہ اللہ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور وہ میری آپ کی باتیں سن رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے جو پروسیجر اس نے دیا ہے اس کو فالو کرتے جائیں. یہ جو آج میں نے پریزنٹیشن دی ہے یہ ایک پروسیجر میں نے کچھ ایکسپلین کیا ہے اس میں. کہ پروسیجر یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ نے ایمان کے جو امپورٹنٹ آسپیکٹس دیے ہیں وہ ایکسیپٹ کریں، ہم اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں اپنے آپ کو اور اس اکاؤنٹیبلٹی کو ڈسپلے کریں اکراس دا بورڈ. بچوں کو ٹرین کریں، ارد گرد جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے ایچ ادر کو ٹرین کریں. یہ بھی تو پارٹ آف ٹریننگ ہے نا جو ہم کر رہے ہیں. یہ ایجوکیشن ٹریننگ یزکی ہم کا حصہ ہے. ابھی یہاں سے ہم ڈسپرس ہو جائیں، پورا ویک اس کو اپلائی کریں جہاں بھی پاسبل ہے. آپ اپنے دفتر جائیں، امپلائی سے بات کریں. یہ ہے اس کا پروسیس. اس میں شارٹ کٹ نہیں ہے، کیونکہ شارٹ کٹ تب لگ سکتا ہے اگر ہمیں فرعون کی ہیلپ مل جائے. اور آپ کو پتا ہے فرعون تو کبھی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا، بلکہ اسے پتا چلا تو وہ کرے گا نا. یاد ہے میں نے ورس سے کوٹ کی ہے، وہ تو دبائے گا آپ کو، وہ تو آپ کی پارٹیز بنائے گا. تو جو نظام ہمارے ارد گرد ہے یہ باطل کا نظام ہے، پارٹیوں کا نظام ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں. کل کو ووٹ پاکستان میں ہو تو ہمارے جو طلوع اسلام والے ہیں وہ بھی ووٹ کرنے شروع ہو جائیں. آپ کا کام ہے ووٹ کے نزدیک نہ جائے، بالکل نزدیک نہ جائیں، کیونکہ وہی تو ٹیسٹ ہے آپ کا پہلا. آپ کہیں جی یہ غلط نظام ہے، باطل کا نظام ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں. آپ جتنی کوشش ہے حق کے اوپر رہیں. اس میں مشکلیں آئیں گی. بہن بھائیوں نے کہا جی رشتوں کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر حامد میاں نے کہا تھا نا کہ بغیر شادی کے بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے خود بھی کہا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن فیصلہ ابھی ہم نے خود کرنا ہے کہ کیا ہم جس طرح دنیا چل رہی ہے اسی طرح چلنے دیں یا اس کے پیرالل کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کی ذات ہماری ہیلپ کرے گی اور اس کے لیے جو میں کر سکتا ہوں، ہم کر سکتے ہیں، وہ تو کریں نا. بس یہ ہے، اتنی سی بات ہے. تو اس کے بغیر اور کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. آپ دیکھیں نا قرآن کو بگننگ سے آپ پڑھنا شروع کر دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. پہلے اللہ کی ذات ہے سارے ایٹریبیوٹس کے ساتھ، اس کے بعد رحمان آ جاتا ہے. رحمان آپ کو پتا ہے کہ رحمان فلان کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ کوئک ریزلٹس مانگتے ہیں تو اس کتاب میں ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے نا الرحمن علم القرآن
خلق الانسان, وہ دیکھیں سیم ویٹ پہ ساری بات ہو رہی ہے. تو آپ پورا نظام جو ہے اس کے اللہ کی ذات, میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ وہ آج میں نے ایک سلائیڈ نکال دی کہ کیا اللہ آف دا قرآن ایگزسٹ, تو وہ سلائیڈ انشاءاللہ میں کسی وقت وہ کتاب کو پھر دکھا دوں گا. اس میں پوائنٹ ہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے. جو بھی اللہ کی ایگزسٹنس کا پروف مانگ رہا ہے وہ قرآن میں آ جائے, اس کو پروف وہاں مل جائے گا, کیونکہ یہ اندر کی چینج ہے. جو آپ کے اندر چینج آتی ہے نا, وہ چینج آپ کو خود ثابت کرتی ہے کہ آپ کا راستہ جو ہے قرآن کی روشنی میں, ایکسٹرنلی آپ چیک کرتے ہیں قرآن کے ساتھ, جیسے سیٹلائٹ سسٹم کو آپ دیکھتے ہیں کہ میں راستے ٹھیک پہ جا رہا ہوں, یہ پوائنٹ آ گیا ہے, اس کے بعد یہ پوائنٹ آ گیا ہے, اس کے بعد یہ پوائنٹ آ گیا, تو وہ پوائنٹس آتے جائیں گے, آپ کا ایمان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جائے گا اور وہ آپ بڑھتے جائیں گے. بس وہ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں, ورنہ 1300-1400 سال اور انتظار کریں, پھر کوئی ایک طلوع اسلام اگر اس وقت ہوا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو کوئی ایک طلوع اسلام اور اٹھ بیٹھے گا, کوئی ایک اور پرویز صاحب آ جائیں گے کتابیں لکھنے, اس کو لے کے ہم پھر چل پڑیں گے. تو ابھی ہمارے پاس موقع آیا ہوا ہے, سو لیٹس ڈو آور بیسٹ, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی تھینک یو. ٹھیک, عتیق الرحمان صاحب نے, شاہ عتیق صاحب نے پوچھنا تھا. ہاں جی, ہاں جی, بالکل فرسٹ کلاس آواز ہے, ویلکم. نہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اول تو یہ کہ آپ نے بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا ایکچولی آج, اور بہت اچھی کمپریہنسو آپ کی ٹاک ہمیشہ کی طرح تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ جنرلی تو اب جہاں تک تو ہمارا نظام لانے کا ہے, پلان اور ارادہ اور خواہش, یہ بڑی اچھی ہے, اور آف کورس اسے ہمیں نہیں چھوڑنا, مگر ہم اس چیز کو بھی نہ بھولیں کہ انڈیویجولی ہم سب ذمہ دار ہیں. اور ایسا نہیں کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو کہ ہم لوگوں کو تو ہم تلقین کر رہے ہیں کہ بتائیں کہ یہ جی صحیح بات یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, مگر ہمارے اپنے جو روزمرہ کے معاملات ہیں, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, کام والوں کے ساتھ, اور جنرلی یتیم مسکین کے ساتھ, ان کی طرف سے ہم اپنی آنکھیں بند رکھیں. تو باتیں ہوں اور ایکشن نہ ہو. اصل تو جواب ہر شخص کو اپنے ایکشن کا دینا ہے, اور نمونہ ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہے نا. حضور نے بھی اپنا کریکٹر جو تھا اس سے سب کو, عرب کے جو عوام تھے ان کو پہلے اس کریکٹر نے ان کو امپریس کیا, اور پھر اس سے ان کی بات میں وہ وزن اور کریڈیبلٹی آئی, اور پھر وہ بات آگے بڑھی. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ہر شخص کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ میں اپنا کریکٹر جو ہے وہ اس طرح کا رکھوں کہ جو میرے ملنے والے, دیکھنے والے ہیں, وہ کہیں کہ یار یہ بہت بڑھیا شخص ہے, یہ دس از ہاؤ آئی وانٹ ٹو بی. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ تنازعات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے کوئی عقائد ہیں تو ان پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پریکٹیکلی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو صحیح اسلام پہ قائم ہو تو پھر بندہ ایسے ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پریکٹیکل کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ پھر ہم خیال لوگوں کو کا حلقہ بھی بڑھانا چاہیے. بالکل یہ ہے میرے ذہن میں جو سوچ آتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. آپ کے دونوں پوائنٹس ویلڈ ہیں. اس میں صرف ایک چیز ہے جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی بہن بھائی ہیں میرے علم میں تو آتا بھی ہے, وہ سارے کے سارے انڈیویجولی تو بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں, اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. تبھی وہ قرآن کی طرف آئے ہیں, تبھی وہ طلوع اسلام کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. تو وہ ایک ہماری اچھا ظن ہے, اچھی ازمپشن ہے ہمارے بہاف پہ.
اور یہ جو ہم نے یہ ابھی پریزنٹیشن وغیرہ دی ہیں، عباد صاحب نے بھی دی ہے، اپنا ممتاز صاحب نے بھی دی ہے، ڈاکٹر حامد میاں نے بھی دی ہے، کچھ میں نے پریزنٹیشنز دی ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. تو وہ ان ساروں کو اس کا علم بھی ہے اور وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ اس میں تو there can't be two opinions. جو ریگارڈنگ سیکنڈ پوائنٹ آپ کا کہ جی کیا نام ہے ہمیں دوسروں کے ساتھ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انیویٹیبل ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ جب یہ اگر ہمارا حلقہ بڑھتا ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نان قرآنک ہوتے ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. وہ نیچرل ہے، اس کو آپ اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہوا، قائد اعظم کے ساتھ بھی ہوا تھا، پوری ریلیجس لابی ان کے خلاف ہو گئی تھی، کیونکہ ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس نظام کے اگینسٹ کھڑے ہوں، کیونکہ ان کے لیے زندگی یہی ہے موت کے ساتھ جو ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ اس کے لیے بھی ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. میں ایکسٹریملی کانشیس ہوں اس کے متعلق ویری فرینکلی، اور میری اپنی بیک گراؤنڈ بھی ایسی ہے، کیونکہ یہ جو نظام ہے ہمارے ارد گرد آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ سرویلنس ورچولی 100% ہے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ ابھی جتنا بھی سسٹم ہے یہ سارا ریکارڈڈ جاتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیٹرز رکھے ہوئے ہیں جو ہماری زبان کے ٹرانسلیٹرز ہیں، ان کو اسپیشلی انہوں نے ہائر کیا ہوا ہے کہ جو اردو بولتا ہے پنجابی بولتا ہے اس کی ٹرانسلیشنز کر کے وہ بتاتے ہیں. سو اس لیے ہم نے جو انیشل سٹیجز ہیں نا، انیشل سٹیجز پہ ہمیں تو کنسالیڈیٹ کرنا ہے اپنی ذات کو ساروں نے، کیونکہ ہر ایک کو ہم اکٹھے ہو کے تو کر نہیں سکتے. اونلی طریقہ یہ ہے کہ یہی نظام اس میڈیم کو یوز کر کے آگے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ ویڈیوز جیسے میں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں، کچھ اور ویڈیوز میں پوسٹ کروں گا، آپ بھی کریں، اس میں آپ کہیں کہ جی ان کے متعلق کویسچن آنسر ہونے چاہیے. جہاں بھی آپ کوئی دیکھیں امپورٹنٹ بات چھوٹا کلپ لے کے ضرور پوسٹ کریں جس میں کوئی انسٹرکشن ہو، کوئی بات ہو جو باہر آ جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایپلیکیشن بڑھ جاتی ہے، ہم میڈیا کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان سے کیری اوے نہ ہو جائے. مثلاً چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دے کے ختم کرتا ہوں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو جو ہے میگن مارکل اور اس کا تھا پرنس ہیری کا اوپرا کے اوپر. نان قرآنک انٹرویو تھا، ٹھیک ہے آپ کہہ دیں اگنور کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں ایک دو چیزیں دیکھیں غور کریں کہ ایک انسان جو ہے وہ صرف اس کے کلر کی وجہ سے ڈسکریمنیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو باہر تو وہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے بحیثیت غلام کے. کامن ویلتھ جو ہے 60-70% تو کلرڈ پیپل کی ہے، ان کو غلامی پہ وہ بڑے خوش ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، ان سے لیبر کا کام بھی لیتے ہیں، سارا ہے، ان کو ایکسپلائٹ بھی ہوتا ہے. لیکن جب وہی ان کے اپنی وہ میں بن جاتا ہے تو وہ لیسر ہیومن بینگ ہے. وہی وازن ہوم جو کہا ہے قرآن نے، وہاں پہ چلا گیا نمبر 1. نمبر 2 آپ دیکھیں کہ اس لیڈی کے اندر اسٹرانگ ڈیزائر تھی کہ میں نے ایک آزادی دیکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک آزادی دیکھی تھی یہاں پہ ادھر جانے سے پہلے، وہاں جا کے مجھے وہ جو غلامی دیکھنی پڑی وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ ایک انسان نے، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، فریڈم دی ہے، کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ میرا چوائس اور انٹینٹ کوئی لے جائے. اور یہ ہال مارک ہوگا دین کے نظام کا کہ جو آزادی بیسیکلی اللہ نے دی ہے، ایک چائلڈ کی بھی آزادی اس کے پیرنٹس نہیں لے جا سکتے. یہ ہے آزادی، اور پیرنٹس کو خوش ہونا چاہیے کہ بچے کو پوری آزادی دی ہے جو اس کا رائٹ ہے، برتھ رائٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ جو لیول آف وہ مینٹالٹی یا مائنڈ ہے نا، یہ یہاں پہ ہم نے یہ لے کے آنی ہے. یہ چیزیں آئی ڈاؤٹ کہ کسی اور پلیٹ فارم پہ ڈسکس بھی ہوتی ہے. اور میگن مارکل جو ہے یا ہیری جو دونوں تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں نا یہ کتنا بڑی بات ہے کہ جی اس بچے کی سکن کا کلر کیا ہوگا. اور یہ بڑا ویلڈ تھا. آپ پاکستان انڈیا میں آپ دیکھیں وہ دیکھتے ہیں جی یہ لڑکا ہونا ہے کہ لڑکی ہونی ہے. انڈیا میں تو لڑکیوں کو وہ ابورٹ بھی کر رہے ہیں. تو کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ جہالت ہے. انسان آپ اس سے اندازہ لا لیں کہ دنیا قرآن سے کتنی دور ہے. تو ہم جس ویلتھ آف نالج پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو لے کے ہم اگر پوری اپنی اسٹرینتھ ڈیولپ کر کے کھڑے ہوں، انشاءاللہ کھڑے ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں نا کتنی ہم پچھلے 3-4 منتھس میں ہم کہاں آ گئے ہیں. تو
وہ جو سوچ ہے، یہ ساری جو ہماری باتیں ہوئی ہیں، وہ اگر سوچ ہمارے اندر ایمبیڈ ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے گریجولی، آئی سی اٹ ایز ویل، تو اس سے جو ہمارے اندر سیلف بنے گا، اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ دیکھیں گڈ پاسبلٹی ہے کہ دنیا اس طرح ہو جائے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نکل آئے اللہ کی طرف سے، اللہ کی ذات کی طرف سے. پھر ایٹ لیسٹ ہم یہ تو اللہ ذات کو کہہ سکیں گے نا، آج سے لیٹ سے 2 سال بعد ہم پھر سارے مل کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ابھی ہم 30 40 50 بندے تیار ہو گئے ہیں تیرے مومنین، ابھی تیری ہیلپ کدھر ہے، بھیجو ہمیں. اس طرح کی وہ جو سوچ ہے نا، اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. ہمیں علم ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، کس قسم کا سیلف ہم سے مانگ رہا ہے. وہاں جا کے پھر ہم کمپرومائزنگ سیلف نہیں ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا آئے تو وہ بچ کر جائیں، بینڈ ڈاؤن ہو جائیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ قرآن کے. ہم بینڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتے نا. وہ جو حق ہے اس کے اوپر بالکل سالڈ ہم ہو. گھر سے بھی کوئی کہہ دے باطل کی کوئی بات، اسے کہ نہ جی نہ، یہ باطل مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ خوش ہو نہیں خوش ہو ڈزنٹ میٹر. باطل باطل ہے، حق حق ہے. آپ دیکھیں نا، جان کے تو کوئی بھی زہر نہیں پیتا، تو باطل تو زہر ہے انسانیت کے لیے. یہ ہے اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، جو ہمارے آپ کے کرنے کے لیے ہے. باقی گڈ ڈیڈس تو اپنی جگہ ہم آئی ایم شیور ہم سارے وہ کر رہے ہیں. اصل وہ جو ریزالو ہے نا اندر، وہ پروڈیوس کرنی ہے. اور یہ میری کوشش یہ ہے کہ ان ایشوز کو ہم یہاں لے کے آئیں بار بار. ایک سٹیج انشاءاللہ آئے گی جہاں پہ ہم اس کو فردر، جب اپلیکیشن کی سٹیج آئے گی وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اور کلیئر ہوتی جائیں گی. ہمارا انڈیویجول رول اس میں کلیئر ہوتا جائے گا. ہمیں کانفیڈنس ہو جائے گا، فل کانفیڈنس ہوگا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. ہم نے باطل کی طرف نہیں جانا، فل سٹاپ. بس وہ اسٹرینتھ آ جاتی ہے پھر، کیونکہ اس سے ایک یہ بھی تو اسٹرینتھ ملتی ہے نا کہ یہ ہمارا بہن بھائی جو ہے اس راستے پہ چل رہا ہے، میں کیوں نہیں چل سکتا. یہ ہے اس میں. رسول اللہ یہی کرتے تھے نا کہ بابا میں چل رہا ہوں تو تم کیوں نہیں چل سکتے. اتنا ہی تھی بات کو. انہوں نے کہا کہ جی میں چل رہا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں آپ کی طرح. وہ کہا نہیں انا بشر مثلکم، ہماری طرح کا انسان ہوں، میں بھی روٹی کپڑا مکان اور وہ اسی کے کھاتے میں پڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے وہی مل گئی ہے. ان کو وہی بائی پارٹس آ رہی تھی، ہمارے پاس تو پوری وہی کٹھی آ گئی ہے. ہم اتنے لکی ہیں، اتنے خوش قسمت ہیں. پوری وہی پوری کی پوری ہمارے سامنے. اور پرویز صاحب نے وہ ساری وہی کو علیحدہ علیحدہ ہر پیس کو علیحدہ کر کے ہمارے سامنے پوری مشین کے چھوٹے حصے سامنے رکھ دیے کہ ان کو اکٹھا کر لو، دین بنا لو. اس لیے ہم ریئلی بلیسڈ ہیں. بڑے لحاظ سے ہماری مشکلیں کہیں کم ہے رسول اللہ کی نسبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی بڑی مشکلیں کاٹی ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، وہ ہوا. ہو سکتا ہے ہمارے بھی اس طرح کے مسئلے بعد میں آئے. بہرحال ابھی تک تو انجوائے کر رہے ہیں نا پیس جتنا کو ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آصف جلیل. آصف جلیل صاحب جی بھائی، سوری میرا جواب تھوڑا لمبا ہو گیا، بٹ آئی تھاٹ کہ تھوڑا سا میں اس کو صحیح ہے. ٹھیک. میرا سوال بھی کچھ ملتا جلتا ہی ہے، کچھ کسی حد تک تو جواب ملا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ نظام اگر اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے تو ہمارے کون سے اعمال جو ہیں جو ہمیں نیکسٹ فیز آف لائف میں لے جائیں گے. اس میں جو آپ کا بڑا اچھا کویسچن ہے، ویری ویری گڈ کویسچن. جو دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر دین کا نظام ہم پوری طرح نہیں بھی کر سکے یا چل سکے، جیسے پرویز صاحب بھی تھے، تو ان کے متعلق تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ ایک عظیم انسان تھے، اللہ کے انسان تھے. بڑی مشکل حالات میں انہوں نے مومن بن کے اس میں سے وہ گئے. تو ان کی اپنی ذات تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ڈیولپڈ تھی. میں آپ کو چھوٹی سی تھوڑا سا خوش کر دیتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ آپ اور ہم یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں، تو باقیوں کو چھوڑ کے آئے ہیں نا. یہاں پہ مذہب کی دہلیز تو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے. سیکولرزم ہر ایک کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ہم یہاں آ گئے ہیں. اور ہمارے اندر ڈیزائر بھی ہے کہ ہم اس نظام کو آئیں. ہمیں پین بھی ہے عام انسان کی، یہ جو مشکلات دنیا میں ہیں یہ بھی ہے ہمارے ذہن. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی انڈیکیشن ہے نا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ ایک ایمان لے کے آ گئے ہیں.
تو ابھی اس میں ہمیں شک تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر وہ شک ہو جائے تو پھر تو مسئلہ بن جائے گا نا, کیونکہ شکی مائنڈ جو ہوتا ہے نا, جس میں شک ہوتا ہے, وہ پھر پوری ایفرٹ نہیں بناتا, وہ سوچتا نہیں ہے. وہ کنٹامینیٹڈ مائنڈ, آپ دیکھ لیں, آپ آدھے بچدے باہر جائیں کام کرنے, کوئی بھی کسی طرف بھی جا رہے ہو, تو وہ کام آپ اس خوشی کے ساتھ, اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر سکیں گے جتنی کے ساتھ آپ پوری سیلف کی انوالومنٹ کے ساتھ کریں گے. تو یہ جو ہم سارے اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں, ہم سارے کے سارے خالص قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں, خالص قرآن کے, we are trying to be followers within the means available to us, within the restrictions available to us. آج لیٹ سے ہم سارے کے سارے, میں ذرا ہارڈ ورڈ یوز کر رہا ہوں, قرآن نے کیا کہا ہے کہ مومنین وتعصموا بحبل اللہ جميعا کر کے اس نے کہا کل مومنین اخواتن, یہی کہا نا کہ وہ سارے آپ بھائی اکٹھے. آپ دیکھو آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تو اس سے اس نے بچا لیا. تو ہم سارے ایٹ لیسٹ وہ جو آگ ہے, سائیکولوجیکل فائر ہے, جس سے باقی انسانیت سفر کر رہی ہے, جس میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. آپ کے ہمارے سامنے تو راستہ بھی روشن ہے کہ حق کا راستہ یہ ہے, باطل کا راستہ یہ ہے. تو قرآن نے کیا کہا ہے کہ ہیئر آفٹر میں علیحدہ ہو جائیں گے, دونوں پارٹیز علیحدہ ہو جائیں گی. تو آپ کے سامنے یہ پلیٹ فارم علیحدہ ہو گیا ہوا ہے نا. ابھی اس سے زیادہ آپ دیکھیں, آپ اپنے آپ کو چیک کر لیں. یہ اللہ کی کتاب میں نے ابھی پوری آپ کے سامنے پریزنٹیشن دی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق دی ہے, لیکن آپ اگر کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے کہی ہے قرآن کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, آپ مجھے کویسچن کریں, میں اسی پر کہوں گا جناب آئی ایم سوری, میرے سے غلطی ہو گئی. میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا, آپ سے بھی کہوں گا کہ وہ کریکٹ کر لیں. کیونکہ آپ کے ہمارے درمیان, جو سب ہم بہن بھائیوں کے درمیان جو حد فیصل ہے یا جو کتاب ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ میری خواہش نہیں ہے, نہ آپ کی خواہش ہے. تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم نے وہ جو منیمم تھریش ہولڈ ہے نا, اس کو کراس کر لیا ہوا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ اٹس ناٹ این آرڈینری تھنگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. آپ قرآن کو رائٹ فرام بگننگ پڑھیں. آپ دیکھیں, جب مومنین کی قرآن بات کرتا ہے تو وہ تو آسمانوں کی بات کرتا ہے. جب وہ کافرین کی, مشرکین کی, منافقین کی بات کرتا ہے, وہ بات ہی اور ہوتی ہے. تو باقی آپ خود انڈیویجولی بھی چیک کر لیں. آپ جو اچھے اعمال کر رہے ہیں, جو آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, دوسروں کو بتاتے ہیں, بچوں کو بتاتے ہیں, اپنے آپ کو سیدھا رکھتے ہیں ود ان دی کنسٹرینٹس آف دی سوسائٹی, تو وہ ایک ایفرٹ تو ہے نا, وہ ایفرٹ ویسٹ تو نہیں جا سکتی. اس کے مطابق ہمارا سیلف بن رہا ہے. حضرت آپ دیکھ لیں, حضرت جو نو کی وائف تھی, وہ نہیں ان کے ساتھ گئی, ان کا بیٹا نہیں گیا. اسی طرح فیرو کی وائف کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ فرعون کی وائف جو تھی, اللہ اسی محل میں رہ رہی تھی, وہ اس کے ساتھ نہیں ایگری کر رہی تھی. وہ جو مومن تھا, وہ حالانکہ ان کا منسٹر تھا فیرو کا, وہ کھڑا ہو کے اس نے کہہ دیا تھا فیرو کو, جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں, غلط بات کر رہے ہیں. تو وہ حالانکہ چھپا ہوا تھا. اسی طرح وہ کیا نام ہے, ان کی مثال حضرت مریم کی مثال دی ہے انہوں نے, کہ کتنے مشکل حالات میں چرچ کے اندر انہوں نے شی اسٹوڈ اپ, اس نے کہا نا میں تمہارے ساتھ ایگری نہیں کرتی, تمہارا نظام غلط ہے. تو جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام کی علیہ السلام کی جتنی بھی بات ہے, وہ ساری کی ساری اس چیز کی انڈیکیشن ہے. they were ordinary human beings, وہی ان کے پاس تھی. آپ اور ہم آرڈینری ہیومن بینگز ہیں, وہی ہمارے پاس ہے, وہی ایز اے بک ہمارے پاس ہے. تو وہی ہم انسان ہیں, اسی طرح کی زندگی. اللہ کی ذات کو پتہ ہے ہماری کیا مشکلات ہیں, اس کو نہیں نظر آ رہا, اس کو نظر آ رہا ہے کتنی بڑی مشکلات ہیں. اس کو پتہ آ رہا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں طلوع اسلام والے اکراس دا ورلڈ, یہ ڈسپرسڈ بھی ہیں, اور یہ سوچتے بھی ہیں, دعا بھی مانگتے ہیں, خواہش بھی ہے ان کی. تو اس کو علم ہے میری ڈیزائرز کا, میری خواہشات کا, میری تھاٹس کا اس کو علم ہے. اسی طرح آپ کی تھاٹس کا بھی علم ہے. تو اس نے آپ سے میرے سے کام لینا ہے نا, باہر سے تو بھی امپورٹ تو ہونا کوئی نہیں. تو اس لیے یہ بالکل آپ ڈاؤٹ نہ دماغ میں لے کے آئیں کہ یہ کام نہیں ہونا, اور نہ یہ سوچیں کہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا. تو اس لیے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. یاد ہے میں نے پچھلی پریزنٹیشن میں کہا تھا کہ اگر ایک کام 3 دن میں ہو سکتا ہے تو اس کو 3 سال پہ نہ لمبا کرے, ٹھیک ہے نا.
فار ایگزامپل اگر میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں ایک چیز کو میں 6 مہینے میں، تو مجھے چاہیے 6 مہینے میں ختم کروں، انتظار نہ کروں کہ کام نے تو ہونا کوئی نہیں، چلو 2-3 سال بعد میں کر لوں گا. وہ نہ کریں. بس یہ ہے ہمارا کام، یہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں پورے جوش کے ساتھ کریں. یہ میں نے طلوع اسلام میں بھی، میں نے چیئرمین صاحب سے بھی میری بات ہوتی ہے، بیرکیوں سے بھی یہی میری بات ہوتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں. یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تھینک یو فار یور آپٹیمزم. آصف جلیل صاحب جواب مل گیا کہ نہیں؟ میں تو یہی سوچ سکتا ہوں، باقی آپ بتائیں آپ کیا سوچتے ہیں. کدھر گئے آصف صاحب؟ جی کافی صحیح آپ نے تفصیل سے بتا دیا. خوش ہونا چاہیے ہمیں. ہاں قرآن غم کے لیے نہیں آیا، یاد ہے رسول اللہ کو آل الام کہا اللہ نے کہ غم نہ کر. وہ غم نہ کر، جب جو ہی آپ کے یاد جہاں کوئی تھوڑا سا غم آئے، سیڈنس آئے، آپ اور ہمیں چاہیے کہ اس کو دور کرے، قرآن سے ٹریٹمنٹ لیں، اللہ سے ٹریٹمنٹ لیں، وہ مل جاتی ہے. جی عمر بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت اچھی پریزنٹیشن آپ کی، اور یہ ایک مایوسی کی سی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے نا کہ یہ کام ہوگا کیسے اور کیا ہمارے میں بھی ہوگا یا نہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال سے ایک بات اپنی واضح کرنا چاہوں گا. جی جی. یہ مشرف کا زمانہ تھا، مجھے خانس ایک جگہ پہ جانا ہوا. میرے والد صاحب کے دوستوں کا حلقہ تھا، تو وہاں انہوں نے کچھ جگہ لی ہوئی تھی جہاں پر وہ رہتے تھے، تو مجھے بھی انوائٹ کیا. میں گیا وہاں پر، تو ایک صبح میری آنکھ کھلی تو بہت دھماکے ہونے شروع ہو گئے. میں تھوڑا خوفزدہ ہوا. میں نے کہا کہ یہ خیر ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک روڈ بن رہی ہے، اس کے لیے یہ مائنز لگاتے ہیں اور پورے علاقے میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہاں کوئی نہ آئے، اور پھر وہ مائنز پھٹتی ہیں. تو وہ ایک خاص پوائنٹ پہ لے جا کے مجھے انہوں نے دکھایا کہ وہ دیکھیں دور وہ مائنز جو ہیں وہ دھماکے سے پھٹ رہی ہیں. بہرحال اس وقت تو اندازہ نہیں ہوا، لیکن 1 سال کے بعد جب میں دوبارہ وہاں پر گیا تو ایک بڑی خوبصورت روڈ بنی ہوئی تھی جس پہ دور سے ٹرکس اور گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. یعنی ایک ایسا کام جو ناممکن لگتا تھا، لیکن لوگوں کے عزم نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اور یہ جو سی پیک ہے، یہ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ملا کے ایک لمبا راستہ بن رہا ہے. اور اس میں ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کے ناموں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں جو اس کام کے دوران میں اللہ کو پیارے ہو گئے. یعنی انہوں نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کو راستے کو بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ دیکھ نہیں سکے اس راستے کو بنتے ہوئے. لیکن ان کی اس کو ایکنالج کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شہید ہوئے اس کام میں. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہماری زندگی میں ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی کوشش کر رہے ہیں جو الٹیمیٹلی کامیابی پہ منتج ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو ہمیں یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے ہم ایک ساتھ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم بہت زیادہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ میرا خیال ہے کہ لوگ بہت ہمارے قریب آئیں گے. قرآن کی دعوت ایسی ہے کہ جو اس کی طرف آئے گا وہ اس کے دل کو لگے گی بات، اور یہی یعنی حق کی پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ دل میں اپنا راستہ بناتی ہے. اور یہ انشاءاللہ ہم اس میں آگے بڑھیں گے. مایوسی نہیں ہونی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں، یعنی ہم اگر وہ مائنز بچھا کے راستے کو بظاہر توڑ پھوڑ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ امید کہ یہ راستہ بنے گا اور اس پہ ایک شاہراہ بنے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھی آپ نے اگزامپل دی. اس میں ایک آپ کو چھوٹی سی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یاد ہے آپ نے ورس ہم نے پڑھی ہے جس میں کہا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ انسان فساد بھی کرے گا، جس پہ خود دماغ کرے گا. تو وہ جو ہے وہ میں اس کے بعد جب میں نے پریزنٹیشن دی لاسٹ سنڈے، تو نیکسٹ منڈے میں نے ریئلائز کیا کہ وہ متشابہات ایکچولی ریالٹی بن گئی ہے میری سمجھ کے مطابق. کیونکہ وہ آدم کی 2 صفتوں کی قرآن نے انسان کی 2 سائیکولوجیکل فورسز کی بات کی ہے. ایک وہ سائیکی فورسز ہیں جن کو ملائکہ کہا ہے اس کے اندر کی، اور دوسری وہ ہے جو ابلیس ہے جو کہ
ایز اس کے ڈیزائرز، ایموشنز اور انٹلیکٹ کے طور پہ سامنے آتی ہیں. تو کہا یہ اللہ نے کہ یہ جو تمہاری سائیکولوجیکل فورسز ہیں، جب اس نے انسان کے اندر، کیونکہ دونوں انسان کے اندر تھیں، انہوں نے ایک نے جب ابلیس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابلیس جو ہے نا یہ پرابلم کریٹ کرے گا باہر کی دنیا میں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی سن لو میری بات، تم دونوں کا ریلیشن شپ کلیئر ہو جائے گا. وہ یہ ہے ریلیشن شپ کہ جو آدم ہے اس کو ہم نے ساری اس دنیا کے لیے کریٹ کرنے کے لیے ساری ایبلٹیز دے دی ہے، کیونکہ یہ کریٹر آ رہا ہے نا، چھوٹا ایک کریٹر کریٹ ہوا ہے، اس کے پاس اختیار و ارادہ ہے. تو ملائکہ جو ہیں وہ اس کی وہ تھی فورسز جن کو کہا کہ تم اس کے اوبیڈینس میں آ جاؤ، جو جیسے یہ کہے ان کو استعمال کرے گا. لیکن آبویسلی ان کو اس سے استعمال کرنا ہے ڈیزائرز کے اوپر اور خواہشات کے اوپر اور چوائسز کے اوپر. تو ابلیس جو تھا اس نے وہی کہہ دیا، اس کی ایک چیز سامنے آ گئی، اس نے کہا نہ میں نہیں اس کی بات مانتا، اللہ کی ذات کی میں ان والیوز کو نہیں مانتا، میں وہ پارٹیز بناؤں گا. وہی دیکھیں شجر کا لفظ آ گیا. تو وہ جو ہے وہ ایکچولی ریئل انسان کی سائیکی کی بات ہو رہی ہے ان مائی انڈرسٹینڈنگ. آپ بھی اس پہ غور کریں کہ آیا یہ بات اس میں فٹ ہوتی ہے یا نہیں. اور سیکنڈ بات جو آپ نے کی ہے اپنا عمر بھائی، یہ جو ہمارے نا امیدی جو ہے نا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سائیکولوجیکل ایشو ہے فار آل آف اس. نا امیدی اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں اگنورنس ہوتی ہے، ہمیں علم نہیں ہوتا. اب کہیں بھی دیکھ لیں، جب علم نہ ہو انسرٹنٹی آتی ہے. سو ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہم آل دوز ایسپیکٹس کو سامنے لے آئیں جو اس نا امیدی کا کہیں اگر چانس بھی ہے تو یہ نہ آئے. کیونکہ جب ہم قرآن کو اس طرح سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، جو اس کے ویریس ایسپیکٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم سارے ایفرٹ بنا رہے ہیں، تو وہ جو پرسیژن ہے وہ فارمولے کی طرح جب سامنے آ جائے گی اور ہماری ذات کا حصہ بن جائے گی، تو یہ چھوٹی موٹی جو ہمارے سامنے آتی ہے کبھی کبھی گلمپس اس کی ہوپ لیسنس کی، جو ہم شور کہ ہم سارے اوور کم کر لیتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گی. جو قرآن نے یہی کہا نا کہ جب بھی کوئی ابلیس کی طرف آتا ہے تو اس نے، بلکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ابلیس کا اثر، ابلیس اور شیطان کا اثر ان پہ نہیں ہوگا جو میرے بندے ہوں. تو وہ قرآن نے خود ہی اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ آپ اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر لے آؤ جہاں پہ یہ ایفیکٹس جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے. برین کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کنٹینیوسلی ہمارے اوپر تھاٹس کریٹ کرتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا نا کہ جب ان کے دماغ میں کوئی تھاٹ آ جاتی ہے اسے ریکگنائز کر لیتے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں آئی کی پوزیشن ہائر ہے، وہ اپنی تھاٹس کو ریکگنائز کر رہی ہے. جو ہمارا شعور ہے وہ اپنی تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ ہے نا، تو ہم اپنی تھاٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں. سو برین کنٹینیوسلی تھاٹس ہمارے اوپر پھینکتا ہے، خواہشات پھینکتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے ان کو ریکگنائز کر کے، ان کو قرآن کی لائٹ میں ایویلویٹ کر کے، جو پازیٹیو ہیں ان کو آگے لے کے جائیں، جو نیگیٹو ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر لیں آفٹر ریکگنائزنگ. یہ بھی پارٹ آف ٹریننگ ہے ہماری. تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں. یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پہ ہم پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ان کا آپس میں لنک کیا ہے، یہ کوگنیٹو ڈسوننس آتی کہاں سے ہے، یہ کیسے انسان کے اندر انر کانفلکٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہوپ لیسنس آ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. کوئی اور پوائنٹ نہیں تو وی کین کال اٹ اے ڈے. خورشید صاحب، چیئرمین صاحب. جی وہ ساری باتیں تو آپ نے بہت جی بہترین انداز میں سمجھائی ہے، اور پھر ساتھیوں نے جو جس طریقے سے سوالات کی ان کی بھی وضاحت آ گئی ہے. میں صرف ایک دو چیزوں کا اضافہ کروں گا. جی جی. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ جو ہم کر رہے ہیں، ابھی تک ایمان تو ہے مگر ہماری دلوں میں ابھی تک یہ نہیں گیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم کا مطالبہ ہے کہ جب یہ ہمارے دل تک جائیں گے تو یہ ہمارے کردار پر بھی اثر انداز ہوگی اور ہمیں کام پر بھی آمادہ کرے گی. ابھی جو قرآن کریم کا ہم سے مطالبہ ہے، ہم نے نہ ان کو اتنا وقت دیا ہے، نہ ہم اس کو ایک کام سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ اپنے روزمرہ کے آپ دیکھ لیں کہ ہم جو صبح نکلتے ہیں تو کتنا وقت ہم دیگر کاموں کے لیے دیتے ہیں، اور اس کو ابھی تک ہم نے ایک ذمہ داری، ایک کام سمجھا ہی نہیں.
हालांकि अभी जो कुरान करीम हमसे, हम अभी तक इस पोजीशन में भी नहीं है कि हम बाबा जी का नाम लेके किसी के सामने इजहार करें कि हम बाबा जी की किताबें पढ़ रही, न हम कुरान करीम का जो मुतालबा है कि लेमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, जो हम कह रहे हैं वो हमारे अमाल से और किरदार से, वो कुछ माशरे में या जाहिर नहीं हो रहे हैं, न वो हमारे अमाल से, हमारे कैरेक्टर से। तो ये चीजें हमने करनी है। बाकी जो हमारे जो भाई चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो एक ये है, बार बार जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे सामने अभी बाबा जी का एक अधूरा ख्वाब या एक अधूरा मिशन, जब उन्होंने एक तालीमी इदारे का सोचा था कि मैं अगर ऐसे इदारे का क़याम करूं जिसमें जो स्पीकर से वाबस्ता अपराध है उनके नौजवान नस्ल, उनके बच्चे अगर आ जाए और उनकी तरबियत इसी तरह से की जाए, तो चंद सालों में हम ऐसा टीम तैयार कर सकते हैं उन नौजवानों से कि वो इस माशरे में इनकलाब लाए। तो इस पर भी हमने कुछ किया नहीं है। इसके अलावा हम इंशाअल्लाह ऐसे साथी होंगे, अगर वो मिल के भी, तो इस वक्त जो सोशल मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो कुछ हो सकता है, अगर हम एक टीवी स्टेशन की भी, या अगर शराकत से हो सकते हैं, जिस तरीके से भी, जो आप जैसे बाइलम लोग, बासलाहियत लोग, जो आप एक एक लेक्चर को देख लें कि अगर उसमें एक दिन हफ्ते में एक इसी तरह से हो ताकि आम लोगों तक पहुंच जाए या पहुंच पाए, तो इसके लिए भी अगर कोशिश कीजिए तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि अभी हम मुत्तफिकीन की जो तादाद है वो लाखों से बढ़ चुके हैं, मगर उनसे रवाबित रखना, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उनको जिम्मेदारियां देना या इस तरीके से, तो अभी मैं तो समझ रहा हूं कि इंशाअल्लाह जो आगाज हुआ है हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं, मगर ये चीजें जो है कि हम सोच रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत जल्द ही मुमकिन है। मगर अगर हम इसको एक सब कामों से बढ़कर काम समझ के, एक जिम्मेदारी समझ के अगर हम इनके लिए कोशिश करें तो मेरे ख्याल में मुमकिन है ये कि हो जाए। थैंक यू वेरी मच। आपने काफी पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। उसमें फ्यू चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि हमें ज़हन में रखनी चाहिए। आपने देखा है कि अभी 4-5 मंथ्स में आपने देखा है, पहले भी सारे बहन भाइयों ने ये किताबें परवेज साहब की पढ़े हैं, कई सालों से कन्वेंशंस भी हम अटेंड करते रहे हैं, सारा चल रहा है। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। इंसानी सोच जो है ये बड़ी आहिस्ता 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 तब्दीली को एक्सेप्ट करती है। कई कई साल लग जाते हैं इंसानों को वो सोचते हुए। तो इसलिए हमें वो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है मेरे अपने लिहाज से। मुझे खुद देखे कितने साल लग गए हैं, क्या नाम है, इस जगह पे, इस मौके पे पहुंच के एक रीजनेबली अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। पहली तो बात ये मुश्किल काम है, आहिस्ता आहिस्ता कोई भी काम करना हो उसके लिए टाइम लगता है। जो सेकंड आपका पॉइंट था कि जी क्या नाम है, परवेज साहब का नाम लेना या वो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उस पे हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि परवेज साहब का हम नाम लें या ना लें, कुरान की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने वो किया है, उसमें कई लोग हमारे बहन भाई हैं वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, वो कहते हैं जी ये शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। और उसमें पॉइंट ये बन जाता है शख्सियत परस्ती में कि वो थोड़ी सी लोग जो हैं वो फिर ज्यादा अकीदत की तरफ चल पड़ते हैं। और इंसान का मसला ये है कि वो इलाह क्रिएट करने में बहुत गुड है। तो जहाँ मुनासिब है, जहाँ ज़रूरत है, जैसे आज मैंने उनका मेंशन किया है और जगह भी मैंने मेंशन किया है, जब मैं कराची में प्रेजेंटेशन दी थी उधर भी मैंने उनका नाम दिया था। तो वो तो इसलिए लेना चाहिए ताकि लोग उनकी बुक्स की तरफ आएं, उनको पढ़ें, क्योंकि अदर देन हिज बुक्स आपको कुरान की इंटरप्रिटेशन नहीं मिलेगी इन द मॉडर्न वर्ल्ड जैसी होनी चाहिए। ट्रांसलेशंस बहुत ही मिसगाइड करते हैं, तो उधर नहीं आ सकते। जो तीसरा पॉइंट आपका एजुकेशन, उसकी तरफ मैं आपको
اپنی کنسیڈرڈ اوپینین بناتا ہوں. یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ وہ انسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا پاکستان میں، ورنہ آپ کو بہت بڑی خبر ملنی تھی ایک دن کہ اس کو کسی نے آگ لگا دی ہے اور وہاں بچے شہید ہو گئے. وہ جو قوم ہے بہت ہی بیکورڈ قوم ہے ذہنی طور پہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اوپر سے لے کے آپ دیکھیں جو وہاں پہ یہ سینٹ کے الیکشن میں ہوا ہے، یہاں آپ کو ویسٹرن ورلڈ میں سارے یہ ہوتا ہے لیکن سامنے نہیں آتا. صرف ٹرمپ صاحب کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کے وہ الیکشن میں انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے، لیکن وہ ٹرمپ الیکشن کا پکڑے نہیں گئے کیونکہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں. مطلب ان کا ابلیس جو ہے بہت طاقتور ہے، بڑا سمارٹ ہے. پاکستان کا ابلیس اتنا ڈھیلا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کھلے ہیرا پھیریاں کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ عام انسان اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو وہاں پہ بہت جعلیت ہے، اتنا اندھیرا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں تو قرآن کو بھی پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، آپ وہاں رہ بھی رہے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ انسٹیٹیوشن کو ابھی بھول جائیں. یہ جو آپ کو ہمیں پلیٹ فارم ملا ہے یہ سیکیور ہے پلیٹ فارم اس لحاظ سے کہ کوئی آ کے اس کو آگ نہیں لگا سکتا، کوئی آ کے یہاں پہ آپ کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتا، کوئی منکر حدیث نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے جی، سیکیور ہے اس لحاظ سے. ہوپ فلی یہاں پہ سیدھی سمپل سی ہم بات کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی. تو ہمارا کام یہ ہے کہ یہ کنسالیڈیشن فیز ہے جس میں ہم اس لیول کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں انیشلی جو ہم کر سکتے ہیں بغیر ایک انسٹیٹیوشن بنائے ہوئے. دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی چینل، آپ ٹی وی چینل پہ آپ کیا بات کریں گے؟ آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. ہم ابھی تک ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں ہمارے قرآن والی انڈرسٹینڈنگ والے. وہ جو پرویز صاحب نے بات کی ہے کہ آپ بتا سکیں کہ یہ ہیومن مسئلہ ہے سائیکالوجی کا، یہ اس طرح حل ہونا ہے اور یہ قرآن اس کا حل پیش کر رہا ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا ٹائم لگے گا. ہماری یہاں پہ کوشش یہی ہے کہ اس لیول پہ ہر ایک ہم میں سے چلا جائے جہاں پہ وہ خود پھر انڈیویجولی جا کے اس بات کو they can spread it out and talk to the people. یہاں پہ ہمارے آج بھائی سرفراز کرنی صاحب نہیں آئے ہوئے ہیں، سرفراز کرنی، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. اس پہ ہم انٹرویوز وغیرہ شروع کرنے لگے ہیں. تو وہاں پہ ہم آہستہ آہستہ ان کے ساتھ بات کریں گے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے وہ ساری ویلڈ ہیں، وہ تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو مطلب آئی ایگری ود ایوری پوائنٹ جو آپ نے کہا ہے، اور ہماری آپ کی تو اس پہ بات بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس تنظیم تو ہے نا، طلوع اسلام کی تنظیم ہے ہمارے پاس بکس اور لٹریچر بھی ہے. ہمارے پاس ابھی اتنے بہن بھائی ہیں جو اس بات پہ موٹیویٹڈ بھی ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ریزنیبلی گڈ ہے. تو اس پہ ہم کیپیٹلائز کرتے جائیں، کچھ دیر چلیں، 6 مہینے سال اور چلتے ہیں، اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نام ہے. جو ہم نے سوچا ہوا ہے ایجوکیشن ٹریننگ تو یہاں پہ ہو ہی رہی ہے. ایجوکیشن ٹریننگ اس کے تھوڑا سا پیٹرن چینج کر لیں گے، کوئی ویڈیوز وغیرہ شیئر کر کے اس کو اپلیکیشن شروع کر دیں گے تاکہ وی کین آل اپلائی. لیکن یہ ایفرٹ اس وقت انڈیویجولی ہوگی، کیونکہ انڈیویجولی ہمیں کرنی بھی چاہیے تاکہ ہم انڈیویجولی اسٹرانگ انڈیویجول بن کے نکلیں خود. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل کام ہے. سر ایک چھوٹی سی میں ایڈ کرنا چاہوں گا چیئرمین صاحب کے سوال اور آپ کی ایکسپلینیشن. آپ نے بڑی کلیئر اچھی بات کی ہے، اس پہ کوئی ایڈ ہی ہونا ہے، اس پہ کوئی ایز اے کریٹک کوئی نہیں. تو میں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو بڑا بریف جواب آپ سے چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد، اللہ نے اپنی تمام کی تمام صفات نبی اکرم میں پیدا کر دی تھیں، تو اب ہمیں چاہیے کہ وہی تمام کی تمام صفات کو ہم فالو کریں. ایک منٹ کے لیے ہم یہ سمجھیں کہ نبی اکرم ہمارے لیے صرف ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہمارے لیے وہ ہے. تو ہم اگر وہ صفات کو ایکسپلور کریں، انہیں اچھی طرح پرکھیں اور اس کو سمجھیں گہرائی میں، تو اسی راستے پہ چلیں اللہ کی صفات کو، تو ہم وہ ایک رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میں نے اس کنیکشن میں کہا جو کہ پرویز صاحب ہمارے لیے ریفرنس نہیں ہے، ریفرنس ہمارے لیے قرآن ہی ہے. اللہ ہے یعنی کہ قرآن ہے.
تو آپ کی بات میں یہ میں ایڈ کرنا چاہوں, کوئی کمنٹ ہے اس پہ؟ تھینک یو ویری مچ. میں اس میں صرف ایک پوائنٹ کروں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی, اللہ نے نہیں کی. وحی کے ذریعے, وحی کے ذریعے. نو, آپ دیکھیں آمن الرسول بما انزل علیہ, کہ رسول بھی اسی طرح ایمان لے کے آتا ہے اپنے اوپر جس طرح باقی لے کے آتے ہیں. ہاں وہ دیکھیں نا سورہ بقرہ کی آیت نا, آمن الرسول بما انزل علیہ والمؤمنون, تو مومنین بھی اسی طرح اپنے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. تو انسان جو ہے وہ جو بھی کوشش کر رہا ہے وہ انسان خود کوشش کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کی ذات اپنی طرف ریلیٹ کرتی ہے. جیسے میں نے پریزنٹیشن تیار کی ہے, یس جو بھی میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے نا, کہ اللہ کی ذات نے مجھے ایبلٹی دی ہے, لیکن چوائس میرا ہے. تو رسول اللہ نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی مرضی سے, چوائس سے کیا ہے. دیکھیں نا آپ حضرت موسیٰ کا بھی کہانی دیکھیں نا, جب ان کو کہا گیا کہ موسیٰ تو ابھی ادھر آ گیا ہے, ابھی میں نے تجھے اپنے کام کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. تو انہوں نے اپنے چوائس, انہوں نے, کیونکہ وہ پہلے ہی ڈھونڈ رہے تھے نا, وواجدہ کا دال فادا, کہ آپ بھی ہدایت ڈھونڈ رہے تھے, ہم نے آپ کو ہدایت دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسالت سے پہلے ہدایت ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ جو ہماری بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ چوائس ہے ہمارے پاس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آل along چوائس تھا کہ وہ اس راستے پہ اپنی مرضی سے چل رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ خوشی سے بھی چل رہے تھے اور وہ کرنا بھی چاہتے تھے. تو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو خواہش ہے اور اللہ کی خواہش وہ ایک ہو گئی تھی. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, کہ جو اللہ چاہتا ہے آپ کو چاہیے وہ چاہیں. اس میں یہ پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا, کیونکہ وہ بھی بحیثیت انسان کے جو کر سکتے ہیں, کیا ہے انہوں نے, وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں پورے قرآن میں کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے, تو ساتھ ہی کہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. پورا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کریں وہ. تو قرآن کا جو ایسنس ہے, قرآن کی جو اسپرٹ ہے, قرآن کی جو ویلیو ہے, قرآن کے اندر جو اثر ہے, آپ کہہ لیں ایک دوائی ہے جیسے, اس کا اثر جو ہے وہ آج بھی اسی طرح افیکٹو ہے جس طرح اس وقت تھا, اور وہ اسی طرح افیکٹو ہوگا ٹل دا لاسٹ مین آن دس ارتھ. جو بھی انسان اٹھ کے اس کتاب کو لے کے اس طرح اس پہ ایفرٹ بنائے گا جس طرح کے میسنجرز آف اللہ نے کیا, مومنین نے کیا, پہلے جو صالحین تھے انہوں نے کیا, اسی طرح اس کا نتیجہ آپ کو اور ہمیں بھی مل جائے گا. اور وہ بڑا آسان ہے. آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں نا, آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ آپ اور ہم کہاں سے چلے تھے, کہاں آ گئے ہیں. تو کیا تبدیلی نہیں آئی ہمارے اندر؟ تبدیلی آئی. آپ سارے کہیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے. آپ یہ جو کچھ لکھتے ہیں اسلامک ڈان پہ یا سیمینار پہ, آپ بتائیں یہ آپ وہ جو پرانا آپ کا سیلف تھا اس کے لیول پہ آپ لکھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ ہے نا جو باتیں آج ہم نے شیئر کی ہیں اور آپ نے کوئی آبجیکشن نہیں کی, کوئی میرے ساتھ ناراض نہیں ہوئے, وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جی یہ جو اس نے بات کی ہے یہ تو قرآن سے بات کی ہے, قرآن کی ان لائن ہے. اور یہ اور ہم تو اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں. آج کی دنیا میں ہر ایک وہ جو عمل ہے جس پہ اللہ نے قومیں ڈسٹرائی کی ہوئی ہیں, یہ جو آج کا انسان ہے سارے میں ایز اے ہول وہ ایولز ہیں. میں کاؤنٹ کر دیتا ہوں, آپ دیکھیں وہ سیکشولیٹی پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیگلائز ہو رہی ہیں چیزیں, جھوٹ پہ آپ کیا ہو رہی ہیں, پوری ڈپلومیسی جو ہے جھوٹ پہ ہے, جو انسانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہر لیول پہ. یہ آپ کے سامنے, یہ پاکستان میں آپ دیکھیں تنخواہیں بڑھائی ہیں 20% یا 10%, 15%. ایک ہی دن امیر جو ہے وہ اور امیر ہو جاتا ہے, غریب اور غریب ہو جاتا ہے. جس کی 10,000 روپے تنخواہ اس کو 10% آپ 1,000 دیتے ہیں, جس کی 1 لاکھ روپے تنخواہ اس کو 10,000 آپ انکریز دے دیتے ہیں. یعنی کہ وہ جو 10,000 والا ایک انسان ہے اس کو وہ غلام رکھ سکتا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیں یہی چل رہا ہے اکراس دا بورڈ, کی سب کو 1% دے دو. وہ سوچتا کوئی بھی نہیں ہے کہ ظلم کتنا ہو رہا ہے. اور یہ ڈیلیبریٹ سسٹم ہے. ایک دن آپ سٹاکس میں لوگ پیسے لگاتے ہیں, انسائیڈ انفارمیشن ہوتی ہے, وہ اگلے دن ملینئرز بن جاتے ہیں. تو وہ پیسے کسی غریب کی جیب سے ہی اس کی جیب میں گئے ہوتے ہیں. آگے چلے جائیں, آپ ایک ایک پوائنٹ لے لیں, ایک ایک پوائنٹ جو قرآن نے کہا ہے کہ ایول ہے وہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. صحیح. اور یہ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے وہ جو گھروں سے نکالنے والی بات ہے, آپ ذرا چلے جائیں مڈل ایسٹ میں, افریقہ میں چلے جائیں, لوگ ٹینٹوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میں نے تو خود دیکھے ہیں افغان ریفیوجیز, میں نے خود دیکھے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. بیچارے کیا نام ہے ان کی کیا حالت ہے.
इसी तरह आप सीरिया में, अभी पीछे जॉर्डन हम होके आए हुए थे, वहां आउट ऑफ बाउंड एरिया किया हुआ था सीरियन रेफ्यूजी से, जान के इन्होंने निकाले हैं वहां से, उनको घर से जलीलो ख्वार किया। इराक में देखें क्या होगा। और ये तो सालम मतलब होल किस्म के इंसान है, जिनके टांगे उड़ गई हैं, ब्लाइंड हो गए हैं, हाथ कटे गए हैं अपना, वो उनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये फिजिकल है। और जो एजुकेशन नहीं उनको मिल रही, जॉब्स नहीं मिल रहे, फकीर बना दिया, वो आप अलहदा देख लें। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल इशू है। अगर आप और हम नहीं इस निजाम के लिए काम करेंगे तो ये गरीब इसी तरह चलते रहेंगे, क्योंकि और कोई उठ नहीं रहा। मजहब की जो दहलीज है या मजहब का जो मैदान है, उससे तो कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल जीरो है। और जिसने सरमायादाराना निजाम बनाया है सेकुलर वाले ने, वो तो क्रिएट करता है गरीब मस्कीन। तो आप बताएं ना क्या करेंगे आप? सिर्फ एक ही उम्मीद रहेगी ना कि अल्लाह की जात को आप पकड़े, उसका कोशिश करें, देखें वो फिर हेल्प आती है कि नहीं। वो तो फिर बाद की बात है ना, अपनी जो साइड ऑफ ड्यूटी है वो तो हम पूरी करें ना। और उसमें भी आप देखें कितना गैप है हमारी अभी अंडरस्टैंडिंग में, बहुत गैप। आज आप खुद ही आपने देख लिया होगा, मैंने भी जब ये प्रेजेंटेशन बनाई है, कई चीजें मेरे सामने आई है जो मेरे इल्म में नहीं थी पहले। आपने देखा है कि इसमें कितने पॉइंट्स मैंने जो कवर किए होंगे जो आपके इल्म में नहीं होंगे पहले। ऐसे ही इस तरह प्रीवियस प्रेजेंटेशन थी, उससे पहले वाली प्रेजेंटेशन थी, उसमें आप देखें कि बच्चों के मामले में हमने कितनों ने सोचा कि इन बच्चों ने कल को डेड हो जाना है, इनकी आखिरत भी है। अपनी आखिरत को छोड़े, बच्चों को तो देखे ना कि इनकी आखिरत क्या है, क्या बन रही है इस निजाम में। तो बड़ी फिक्र वाली बात है ये, इसमें बड़ी डेडिकेशन चाहिए। इसलिए ये जो हम आ गए हैं ना इस प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स को छोड़ के हमारा काम ये है कि किताब में जाके उसको बार बार देखें कि क्या पॉसिबिलिटी है। परवेज साहब की बुक्स को बार बार पढ़े। ये इब्लीस और आदम अभी हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन की है, इट नीड्स टू बी रेड एंड रीरेड। अभी ये जो मुर्ताद की किताब है, इसमें आप देखें फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम पे बात हुई है। आउटस्टैंडिंग किताब है ये मुर्ताद वाली जो है। इस पे निजाम को, ये तो आप देखें अभी जब थोड़ी सी आगे ये बड़ी अगर बात, तो आप देखेंगे कि ये पूरी की पूरी फौज की फौज बिलियंस में तैयार है जो मुखालफत करने वाली है। और इन ये सारे आपके मुल्ला को गरीब मस्कीन नजर नहीं आता, उनकी तो कैपेसिटी नहीं है। चले उनको बना दिया है ना हमने। और ये जो हायर अप्स हैं सारी दुनिया में आप देख लें, हायर अप्स जो हैं इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आम आदमी। कोई ना कोई इनमें से थोड़ी सी होता है तो इनके पीछे से जो निकलता है, आप देखें कि वो कैंसर इतना डीप गया हुआ है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और इसको छुपाया होता है इन्होंने। जी अपना शाह, you wanted to ask me a question. I'm sorry. Yes, just a simple one. You know, to reach the ultimate goal, do we have a roadmap? Yes, this is the roadmap I gave it today. Quran is the roadmap. See, let me go over it again. Quran talks about realities, right? It doesn't talk about, things in the air. What it says is that you, each one of you, we have given you a certain potential, and here is our book. There are certain things you can do individually, and individually it says that have Iman and then come to the Quran, right? Have Iman after coming to the Quran. Understand it, accept it, that this is the book from Allah, through your own intellect, through your own rational thinking, and then start exploring it. At the same time, do some good deeds, whatever you can afford or whatever you feel like doing, doesn't matter. Then it says, come together with those people who are of the same outlook, and then develop yourself, which cannot develop individually. Once you come together, then self develops more quickly. Because उसमें होता ये है कि if somebody has missed a point, the others will tell him. For example, if I've said something over here which is not in line with the Quran, then you can correct me, and vice versa. If you say something, I will say. So once you come together, then you develop yourself to that level where the whole Quran, right from beginning till end, is in your mind as a reference book. Not to remember it, but be able to search for it in the Quran.
You know, I don't remember everything in the Quran, but I generally have a good impression of things right from beginning to the end. And where I don't know, I go back and use it as a book of law. And then go to Lugat, then go to Pervez Saab's book and other books as well, and see what is the latest on that particular aspect. Then Quran says that your understanding should be up to the level at which your own era is. You know, like quantum mechanics and corporations and industrialization and science and all those things. Now, this all looks a very big task, but Quran makes it very easy. What it does is that it says that develop yourself, which should come to this conclusion that this is haq in the Quran and what is not in the Quran is batil, and recognize both clearly. Then in few years, you will be able to reach that stage where things can develop. Now, this is where Allah comes in, that the things will start developing where Allah's help will come in your direction. How that will happen, that's a big subject in its own right. We'll talk about it at some point. Because the cosmic forces, you remember, the cosmic forces are there to help us. And presently, the way world is, it looks that it is an impossible task. And it is an impossible task unless we look towards Allah and towards the Quran. اور یہاں پہ جو ہے نا یہ abstract, it's an abstract reality at this point in time. It hasn't come before us. But as we develop ourselves, as the self grows, then it will come, start shaping in front of our eyes. تو وہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا تو we will talk about it at some point again. جی سرفراز صاحب آپ کا پوائنٹ. Thank you very much for asking. Thanks. جی اعجاز بھائی, very good presentation from you always. Thank you. یہ آپ نے یہ سورہ 44 کی آیت نمبر 56 جو ہے جس میں ہے وہ no more death کا جو کانسیپٹ ہے. جی جی. اچھا, ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے خیال میں جو سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں, بعد کی جو زندگی ہے there is no more projects, کوئی اس میں نہیں, یہ بات ختم ہوگی آپ کی. جی جی. اچھا نہیں, اس میں جو میری سمجھ میں ہے, دیکھیں اگین اٹس مائی انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن, آپ خود اس پہ سوچ سکتے ہیں, اور پرویز صاحب نے اس پہ کچھ روشنی ڈالی ہے. وہ یہ ہے, دا وے آئی انڈرسٹینڈ اٹ آفٹر ریڈنگ دا قرآن, کہ یہ جو ہیومن انٹلیکٹ ہے اس کی, جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اس کی وسعت جو ہے وہ انڈیفائنڈ ہے, اور لامحالہ اسی نے آگے جانا ہے. وہ جو ہماری آئی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ وہ کانشیسنیس ہے. تو یہاں پہ قرآن نے فزیکل فیکٹ کی طرف توجہ دلائی ہے. اس نے کہا ہے مومنین کو یہ ایڈریسڈ ہے کہ آپ کے لیے یہاں پہ یہ جو موت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں دا وے وہ ورڈڈ ہے نا ورس, اس کے اندر ہے کہ آپ کو اور موت نہیں آئے گی. یعنی تسلی دی گئی ہے کہ یہ فزیکل ڈیتھ کا ہمیں علم ہے کہ یہ کریٹ کرتی ہے سائیکولوجیکل ایشو, یہ فیئر کریٹ کرتی ہے. اس میں شک کوئی نہیں ہے, اگر ہم جتنا مرضی ہم شور میں چاہیں کہ نہیں یہ فیئر ہے, ہوتا ہے, یہ انڈر لائن فیئر ہے, ان بلٹ ہے, یہ برین کی آپ کہہ رہے ہیں ٹریٹ ہے. اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے ہم نے ریشنلی بائی دا یوز آف آر آئی, جو میں ہے می کو یوز کر کے ہم نے اس کو اوور کم کرنا ہے بائی لوکنگ ایٹ دا وے وی ہیو لیوڈ آور لائف. تو یہ سائیکولوجیکل ایشو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ. اور چونکہ اندر ہمارے سیلف جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, جو جو وہ اسٹرینتھ اس کی ملتی ہے اس میں ایشورنس بلڈ اپ ہو جاتی ہے, اس کے اندر یقین پیدا ہوتا جاتا ہے گریجولی, یہ اس کے اندر ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے قرآن یہ کرتا ہے کہ وہ جو میں نے ایک کانشیسنیس کی آپ کے سامنے پکچر بنائی تھی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جو مٹیریل چیزیں ہیں نا, جتنا ہمارے اندر افینیٹی ہوگی نا زیادہ مٹیریل چیزوں کے لیے, اتنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس دنیا سے چھوڑنا جب ہمارا ٹائم آتا ہے. تو یہ قدرتی بات ہے کیونکہ پیپل وانٹ ٹو ہولڈ آن ٹو دا تھنگس, اور اس میں جب باڈی جو ہے وہ جواب دینا شروع کر جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈسپیئر میں چلے جاتے ہیں, اور اس میں ریگریٹس میں چلے جاتے ہیں, ڈس اپوائنٹس میں چلے جاتے ہیں, ہوپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں. یہ اس کا نیچرل کانسیکوینس ہے. تو اس لیے قرآن ہمیں شروع سے ہی ٹرین کرتا ہے کہ اس دنیا کو متاع الحیات الدنیا کے طور پہ گنو,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایفرٹ نہ بناؤ, ایفرٹ پوری بناؤ. قرآن ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے مور ایفرٹ ٹو کریٹ ان دس ورلڈ دین دا ایون دا نان قرآنک پیپل. ان سے بھی زیادہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کوشش کرو. یہ ٹھیک ہے آپ بلڈنگیں اوپر کی طرف نہ بناؤ, لیکن کم از کم ہر انسان کو گھر تو پرووائڈ کرو بیسیکلی, ان کو ہوم لیس نہ ہونے دو. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو آپ کا ہے کہ یہ جو مائنڈ ہمیں دیا گیا ہے یہ کریٹو آئی ہے, اس نے آگے جا کے بھی کریٹو ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے. ادھر بھی وہ نہیں ہوگا کہ وہ سارا دن بیٹھ کے تو نہیں, تو وہ مطلب یہ کہ کوئی ایکٹیویٹی ہے, there is an unfinished business. Yes. Hereafter you have to complete some other task. It's not like اس سے صراط مستقیم ہے, صراط مستقیم ہے. اس کا جب وہ لکھتے ہیں, پرویز صاحب بھی لکھتے ہیں نا کہ اپنی منزل کی طرف, تو یہاں منزل سے مراد ہوتا ہے ٹرانزینٹ ایم, اس طرح چلے گا جی. So there's still work to be It done. will never end. جو کریٹو بینگ ہوتا ہے اس کی کریشن جس دن ختم ہو جائے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. نہیں, جیسے وہ کانسیپٹ ہے نا ٹریڈیشنل کہ بھائی آپ اچھے کام کیے بس پھر آپ آرام سے رہیں گے اور محلوں میں رہیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یہ نہیں ہے. مطلب آپ کو وہاں بھی کام دیا جائے گا کہ آپ کو بھائی یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے. نہیں دیا نہیں جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ جس لیول پہ ابھی ہم بزی ہیں, جیسے ہم سارے یہاں پہ بزی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ایٹ آر اون ایز ویل, ہم بکس پڑھ رہے ہیں, ایکٹیو رکھتے ہیں, لکھتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, دوسروں کو بھی میسج دیتے ہیں. جیسے بھی ڈوڈو خان از ہیئر بھائی ہمارا, تو یہ ہی از آلویز بزی, کچھ نہ کچھ تو لکھتے ہیں نا, اپنا جاب بھی کر رہے ہیں ساتھ, یہ بھی کر رہے ہیں, آپ ساری کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہاں پہ آپ ذرا سوچیں, ہم ڈیتھ کے بعد وہاں آ گئے ہیں, زندہ ہو گئے ہیں, آپ کے ارد گرد باغ ہے, اس کے اندر فروٹ لگے ہوئے ہیں سارے, نتھنگ رانگ ود دیٹ. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ زندگی پہ آپ خوش ہوں گے کہ آپ کا کام تو یہاں پہ کریٹو ہے, تو وہاں پہ جا کے بھی ہم کریشن کرنا چاہیں گے نا, کوئی کریٹو ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیں گے. ہم چاہیں گے, ایک تو نیچرل انکوزیٹو ہے, اللہ نے کہا ہے کہ جی سارے سمندر انک ہو جائیں, سارے درخت وہ بن جائیں, اس سے زیادہ اور بھی آ جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو وہ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے نا کہ آپ اندر خواہش پیدا کرو کہ ہم نے جو اور یونیورس کریٹ کیا ہوا ہے اس میں جا کے آپ ڈسکوریز کرو, پارٹیسپیٹ کرو, مومنین اور ہوں گے ان کے ساتھ مل کے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ شیطان نہیں ہوگا جو ہمیں سلو ڈاؤن کر دے گا. تو وہ آگے کریٹو ایکٹیویٹی ہیز ٹو کنٹینیو. ایٹ لیسٹ میری تو خواہش ہے کہ اور کریٹو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیٹ آئیڈل اینڈ ڈو نتھنگ. نو مومن مسلمان جو ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے فارغ بیٹھے. نو, اس کو بیٹھنا چاہیے ہی نہیں. گھر میں بھی اس کو چاہیے کوئی کھانا پکائے, برتن دھوئے, گھر کی صفائی کرے, گاڑی دھوئے, دوستوں سے ملے, سوشلٹی کرے. وہاں پر بھی یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی, کھانا پکانا پڑے گا. نہیں پڑیں گی, نہیں پڑھنی نہیں ہے, اس نے خواہش کے ساتھ کرنا ہے, یہ ہے اس میں. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا کہ کرنی پڑیں گی, وہ ایکسٹرنلی امپوزڈ ہے. It's not externally imposed. This is our own need to do it. یہ ہے اس میں ڈفرنس. ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے کریٹ کرنا ہے, ہم نے یہ کام جو ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. جیسے آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو لوگ انوالو ہوئے, یہاں یو کے میں تو کافی ایکسٹینسولی انوالو ہوا, وہاں پہ امپوزڈ نہیں ہوتا. آپ اپنی خواہش سے خود پروجیکٹ بناتے ہو, اپنی مرضی سے کرنا ہے, اپنی مرضی سے. آپ کے اندر خواہش ہوگی. وہ یاد ہے قرآن نے کہا ہے کہ ولا دینا مزید, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ آئے گی. ادھر مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر اور خواہشیں پیدا ہوں گی وہاں پہ. لیکن آپ کے خیال میں وہاں بھی یہ سب چکر ہوں گے کہ یہ چیز نہیں کرنی, وہ کرنا ہے, اور جیسے دنیا کے رولز بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی اس طرح چلنا ہے صحیح ٹریک پہ, ادھر چوائس تو ہوگا, لیکن چوائس جو ہے اس میں چونکہ یہاں سے ہم نے وہ جو ایول والا چوائس ہے وہ تو ہم نے گیو اپ کر دیا ہوا ہے نا یہاں سے خود ہی. ہم نے تو رانگ والا چوائس تھا, ہم نے یہیں گیو اپ کر دیا نا کہ اس دنیا کا جو رانگ ہے, جو کہ انسانیت کے خلاف ظلم ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اس سے تو ہم وی ہیو مووڈ اوے, اور وہاں پہ اسی سیلف کے ساتھ ہم نے جانا ہے. سو ہم ابہور, یہاں پہ ہی آپ دیکھیں ہم ڈس لائک کرتے ہیں رانگ کو, ہم ڈس لائک کرتے ہیں انجسٹس کو, ہم ڈس لائک کرتے ہیں پاورٹی کو, ہم ڈس لائک کرتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم ہو, ہم ڈس لائک کرتے ہیں اینڈ ہیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو غلط کام کرتے ہیں یہاں پہ, وہ جو دوسروں کو ریفیوجیز بناتے ہیں, دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو یہی سیلف نے تو آگے جانا ہے. تو وہاں پہ
वो दूसरे तो लोग ही नहीं होंगे आपके साथ, वो तो पीछे रह जाएंगे। मतलब वो कोई इविल इंटरफेरेंस नहीं होगा, हो ही नहीं सकती। होल पर्पस ही ये है कि वो नेक्स्ट लोग तो में सारे वो जो दूसरी- आपको स्लो डाउन वो करने वाली जो चीजें दूसरी जगह होंगे ना वो लोग, वो खत्म हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे, वो आप आगे निकल जाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। मैं दूर देखिए आपके, मैं आपकी बात ही को सपोर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी तो वो पीछे रह गए हैं ना, ज़हनी तौर पे पीछे नहीं रह गए। आप कुरान की सतह से जस्ट लुक एट द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द कुरान and they are not willing to even listen about it, they are backwards intellectually, कि नहीं है ना, रुके हुए हैं ना, जहीम में है वो। दूसरे को जाते हैं, मैं खुद जहीम में था, मैं ऐसे उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आज से 30 इयर्स पहले मैं खुद जहीम में था, रुका हुआ था। वो क्या था, वही मेरा मतलब जो रिचुअल्स है वो पूरे करता था, और जो रोजी कमाता था घर आ जाता था, वही लड़ाई झगड़ा मकान, वही उसे। तो आज तो दुनिया बदल गई है अंदर की। आज तो देखे ना, ये जो हमने आज जिस लेवल की प्रेजेंटेशन हमने डिस्कस की है, ये बड़े हाई लेवल की बात है कुरान की रोशनी में, और कुरान के बगैर आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये आप कह सकते हो यहाँ पे अल्लाह ने फरिश्तों को आज कहा होगा कि वो देखो, वो जो ये इंसान थे हमने जो क्रिएट किए थे, ये पर्पस था। आप परवेज साहब को देख लेना, जिस लेवल की वो बात करते हैं अपने दर्स में, और जिस लेवल की वो बात लिखते हैं, वो अपने वक्त से कितने आगे थे। इकबाल की जो बुक है छोटी सी, उसको आप देखें, उनके जो शेर है खुदी के ऊपर, वो तो आसमान की बातें करते हैं। अभी भी जो लोग उन लाइंस पे सोचते हैं, लिखते हैं, अभी हमें तो उनका इल्म नहीं है, हमें तो इन्हीं बहन भाइयों का इल्म है ना जो Allah Hafiz everyone.